السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم ویلاگ کریں گے۔ پاکستان میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک دن رات کو سوئیں اور پتہ لگے کہ ایک جماعت جو کہ سیاسی جماعت ہے وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے، بین ہو چکی ہے، لیکن پھر اگلی صبح آپ کو یہ خبر سننے کو ملے کہ اس جماعت کے اوپر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں صرف پاکستان میں ہی ملنے کو ملتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی، جس کے بارے میں جس کا بیک گراؤنڈ میں تو خیر بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں۔ تحریک لبیک کو اس گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کالعدم قرار دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حکومت اور اس جماعت کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور یہ معاہدہ بھی ہوا یا نہیں یہ بھی اس بارے میں بھی کیا سرائیاں ہی ہیں، کیونکہ جو دونوں فریقین کے مابین معاہدہ ہے اس کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اب تک منظر عام پر نہیں آیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی آڑ میں بہت سی چیزیں ایک دم سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، چینجنگز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے اس جماعت کے جو گرفتار کارکن تھے ان کی رہائی کا عمل انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد بین آرگنائزیشن قرار دیا گیا تھا اس جماعت کو، اب پابندی ہٹانے کی منظوری کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے، اور کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے وزارت داخلہ کو جو ہے وہ اس سمری کی منظوری دی ہے، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد تحریک لبیک کا نام کالعدم جماعتوں کی فہرست سے جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ تو اب بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ 12 ربیع الاول کی شام کو اس جماعت نے لاہور میں اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کیا اور یہ کہا کہ حکومت اور اس جماعت کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اور اس معاہدے کی بنیادی جو شقیں تھیں ان میں سے ایک شق یہ تھی کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے فرانس کے سفیر جو ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے اور ہمارا جو مین معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ پروٹیسٹ ہوتا رہا، پھر ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 2 ہفتوں تک معمولات زندگی پنجاب اور بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کا جو جڑواں شہر ہے وہاں پہ بہت زیادہ رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راولپنڈی مری روڈ کے اطراف میں جو سکولز ہیں وہ بند کر دیے گئے، ہاسپٹلز میں مریضوں کو جانے میں مشکلات پیش آئیں۔ پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس جماعت کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ پولیس نے اس جو مظاہرین ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی وزیر آباد کے مقام کے اوپر، اور اس پرتشدد مظاہرے میں پولیس کے کچھ اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ان شہادتوں کے بعد حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جماعت کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور اسٹیٹ کی ریٹ کو بحال کیا جائے گا، اور ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ کو ہر حال میں بحال کرے گی۔ یہ بیانات وفاقی وزراء کی جانب سے آئے، لیکن پھر اس کے بعد ریاست کی ریٹ کچھ ایسے بحال کی گئی کہ ایک معاہدہ کر لیا گیا، خفیہ معاہدہ، جس کی تفصیلات آج تک منظر عام پر نہیں آئیں، اور اب اس جماعت کے اوپر جو پابندی تھی کالعدم قرار دیے جانے کی وہ پابندی بھی ہٹانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ پابندی ہٹ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ جماعت سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے سکتی ہے۔ تمام تر جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں یا جو وہ کام کر سکتی ہے وہ یہ کر سکے گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2018 کے عام انتخابات تھے اس میں اس جماعت نے جو سب سے زیادہ جس پولیٹیکل پارٹی کا ووٹ بینک متاثر کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی۔ 2017 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک متنازعہ قانون سازی کی، حلف میں متنازعہ قانون سازی کو جواز بنا کر اس جماعت نے تحریک لبیک نے فیض آباد کے مقام کے اوپر ایک دھرنا دیا تھا،
اور پھر اس قدر پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں، اور پھر آرٹیکل 245 کے تحت فوج ڈپیوٹ کی گئی، اور پھر آرمی کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک معاہدہ ہو گیا، اور اس معاملے کے اوپر فیض آباد دھرنے کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو شہریوں کو مشکلات درپیش تھیں اس کے اوپر ازخود نوٹس لیا، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو ہمارے عسکری قیادت ہے اس کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب یہ فیض آباد دھرنا ختم ہوا تو وردی میں موجود ایک شخص نے ان مظاہرین کے درمیان پیسے بانٹے، اور جو تحریک انصاف کا وکلاء معاف کیجیے گا تحریک انصاف کا جو علماء ونگ تھا وہ بھی اس جو جماعت ہے اس 2017 کا جو دھرنا تھا فیض آباد میں، اس وقت اس دھرنے میں تحریک انصاف کا جو علماء ونگ ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آئیں کہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی ایک ٹی وی چینل نیوز ٹی وی چینل بھی اس دھرنے کو اس مظاہرے کو سپورٹ کرتا رہا۔ اب معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس معاہدہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خفیہ معاہدہ ہے اور اس کی کوئی بھی ڈیٹیل ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی، لیکن جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جی کہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن کہیں پہ بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہوئی کہ یہ جو معاہدہ تھا اس کی بنیادی شقیں کیا تھی، اور اس کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ بہرحال اب کچھ ایسے سوالات موجود ہیں جس کا جواب شاید جو ہے ہمیں آنے والے وقت میں ملے، لیکن ان سوالات کے اوپر بات کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ان دھرنا مظاہرین کو روکنے کے لیے جب پولیس نے کوشش کی تو اس کے نتیجے میں پولیس کے جو جوان شہید ہوئے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کیا اس کے حوالے سے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور اس جو ان کا قتل کیا گیا جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ان کا اب آگے کیس کیا ہوگا، وہ کس طرح سے معاملہ چلے گا؟ اور پھر اس کے بعد اسٹیٹ جو بار بار یہ کہتی تھی کہ ہم اپنی ریاستی رٹ کو بحال کریں گے اور ریاست اپنی رٹ کو منوائے گی، تو کیا اس معاہدے کے ذریعے اس ریٹ کو منوایا گیا ہے؟ اور یہ معاہدہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کو اتنا خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اب اس جماعت کے اوپر پابندی ہٹانے کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے، اور آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس دائر ہوا اس صدارتی ریفرنس کا بھی کہیں نہ کہیں اس جماعت کے ساتھ لنک ضرور ہے، اور وہ لنک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اپنے فیصلے میں بیان کرتے ہیں۔ جو ان کا جو کیس چلا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب صدارتی ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ ان کے موکل کو فیض آباد دھرنا ججمنٹ دینے کی سزا دی گئی ہے، اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو اس دھرنے کے فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی مشکلات ہوئی۔ ایون حتیٰ کہ جو آخری ہم نے دیکھا کہ لیٹسٹ تحریک انصاف کے MNA اکرم چیمہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک جھگڑا، ایک لڑائی کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو مستقل طور کے پر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس جماعت کے اوپر پابندی ہٹا دی گئی ہے، تو یہ کیا کوئی نیا منصوبہ ہے، کوئی نیا پلان ہے؟ اور اگر کوئی معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ کب تک سامنے آئے گا، منظر عام پر آئے گا، اور کیا کوئی معاہدہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ آنے والے وقت میں ہی اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گی۔ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ یہی ہے
کہ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے، اور اب جو تحریک لبیک پاکستان سے پہ لفظ جو کالعدم تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ گو کہ چند دن پہلے وفاقی وزراء تو یہ بھی کہتے تھے کہ انڈین سوشل میڈیا جو ہے وہ اس جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دبے چھپے یا ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ انڈینز سوشل میڈیا کی جانب سے یا انڈینز کچھ ایسے محرکات کا بھی حوالہ دیا جاتا رہا کہ وہ اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا یا کسی اور طریقے سے۔ تو بہرحال اب وہ ساری باتیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اب پابندی ہٹ چکی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر دوبارہ جو ہے تحریک لبیک جو ہے، تحریک لبیک پاکستان یہ دوبارہ اب اپنی حیثیت بحال کر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔